السلام علیکم ناظرین، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ناظرین۔ ایک نئی خبر جو آپ کے سامنے لانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ گزشتہ سال 2023 میں پاکستان کے مشہور شہر جو کراچی سے ایک لڑکی جس کا نام سیما حیدر ہے، اور حیدر اس کے شوہر کا نام ہے، شادی شدہ ہیں، 3 سے 4 اس کے بچے ہیں۔ اس کے شوہر باہر ہوتے ہیں کمائی کے لحاظ سے، اپنے بال بچوں کی پرورش کے لیے، کمانے کے لیے، مزدوری کے لیے ملک سے باہر ہوتے ہیں۔ سیما حیدر کافی عرصے سے پب جی گیم کھیل رہی ہے۔ اس کا تعلق بن جاتا ہے ایک ہندوستان کے لڑکے سے، ایک چوچا سال لڑکے سے، اور ان کے ساتھ سیٹنگ بننے کے بعد اپنے بچوں کے ساتھ وہ غیر قانونی طور پر وہ نیپال سے گزر کر ہندوستان پہنچ جاتی ہے، جس کے جو ایک صوبے میں پہنچ جاتی ہیں، وہاں کے چیف منسٹر ان کو بہت زیادہ مراد دیتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں کہ پاکستان سے آئی ہیں، تو ان کے لیے سارے مراد دینے کے ساتھ ان کے بچوں کو، جو اس کے حیدر کے بچے کراچی سے لے کر چلی جاتی ہے، ان کو تعلیم کے اخراجات بھی دیتے ہیں، خرچے ورچے سب کچھ دیتے ہیں، اور اس کی شادی ایک چوچا سا لڑکے سے کروا دیتے ہیں جس کے لیے وہ چلی گئی ہیں۔ اور بعد میں جو حیدر ان کے سابق شوہر ہیں، ان کی طرف سے ایک ایف آئی آر بھی درج کی گئی، اور وکیل بھی کروائے کہ انڈیا میں کہ اگر وہ سیما حیدر، بعد میں اس نے سیما سجن اس کا اپنا نام رکھا، کہ وہ جہاں بھی رہنا چاہیں رہیں، لیکن میرے بچے مجھے واپس کیے جائیں۔ تو اس پر کوئی پشائی نہیں ہوئی، اس کے بچے بھی نہیں ملے، اور بطور وہ وہاں جا کر اسلام کا مذاق اڑایا، اور بعد میں اس سے پوچھا گیا کہ اسلام، اگر وہ مسلمان ہیں تو انہیں کلمہ پوچھے گئے، کلمہ نہیں آئے، سورت پوچھی گئی، سورت بھی نہیں آئی، پھر رکعت پوچھے گئے، نماز کے اوقات پوچھے گئے، وہ بھی نہیں آئے، اور بہت سی چیزیں ایسی اسلام کے بارے میں تک اس کو پتہ نہیں تھا۔ بعد میں یہ اسلام کا مذاق اڑاتی گئی، پاکستان کا مذاق اڑاتی گئی، ایک چوچا سا لڑکا ایسا بالکل کالا سا ایک فالتو سا لڑکے کے ساتھ اس کی سیٹنگ بن جاتی ہے۔ اب کچھ عرصہ یہ شادی خوشی کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے، اور آخرکار اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ کچھ دن یعنی کل ان کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ سیما سجن، جو حیدر کے بعد سیما سجن بن جاتی ہے، ان کے شوہر، ان کے موجودہ شوہر جو انڈین ہیں، وہ ان کے اوپر تشدد کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کو زخمی کر کر ان کے ہونٹوں پہ، ان کے آنکھوں پر مختلف قسم کے چوٹوں کے نشان آ جاتے ہیں، اور رو رو کر وہ اپنی ویڈیو پھینک دیتی ہے سوشل میڈیا کے اندر کہ ان کے ساتھ تشدد کیا گیا ہے اور ان کو مارا گیا ان کے شوہر کی طرف سے۔ ظاہر سی بات ہے، سب سے پہلی بات تو آپ نے ایک ملک کے ساتھ وفاداری نہیں کی۔ اگر چلے گئے تو ٹھیک ہے، بعد میں آپ نے ملک کے ساتھ مذاق اڑایا، اور اس کے ساتھ ملک کے لوگوں کے ساتھ مذاق اڑایا، اور اس کے ساتھ آپ نے سابق شوہر کے ساتھ مذاق اڑایا، اور غیر قانونی طور پر ملک سے فرار ہوئے، اور ان کے بچوں کو، کسی اور کے بچوں کو لے کر دوسرے ایک دشمن ملک کے پاس چلے گئے، اور ایک ہندو دھرم جیسے مذہب کہا جاتا ہے آپ نے اپنا لیا، اور ملک کا اور مذہب کا مذاق اڑایا۔ تو ظاہر سے بات ہے، اس کا ریئیکشن آنا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کی لاٹھی ہے پہنچ جاتی ہے، تو سب کے گناہ جو آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ کیا، اور اس کے اپنے شوہر کے ساتھ کیا، پھر آپ نے ملک کے ساتھ کیا، ایک مذہب کے ساتھ مذہب کی توہین کی، جس کے بعد یہ رزلٹ یہاں تک آ گیا کہ آپ کے ساتھ بڑا تشدد ہوا۔ آپ کے اپنے شوہر نے ایسا رج کے مارا کہ آپ کی تصویریں، آپ کی ویڈیوز، آپ کی زخمی ہونے کی ویڈیوز پوری دنیا میں وائرل ہو جاتے ہیں، راتوں رات پھیل جاتے ہیں، اور پوری دنیا میں، پورے پاکستان سمیت انڈیا میں بھی آپ کی ویڈیو دیکھی جاتی ہے، اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے اوپر تشدد ہوا ہے، اور آپ کیا مذاق اڑایا گیا۔ آپ جس طرح آپ نے ایک ملک کے ساتھ، اپنے ایک مذہب کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ مذاق اڑایا تھا، اسی طرح آپ کے ساتھ مذاق اڑایا گیا ہے، اور آپ کے اوپر تشدد ہوا کہ دل خوش ہوا پاکستانیوں کا۔ جیسے آپ نے یہاں پر دل دکھا کر چلے گئے تھے، اسی طرح اللہ نے سن لیا ہے، اور آپ کے اوپر تشدد ہوا ہے۔ ناظرین، کمنٹ سیکشن میں بتا دیجیے کہ یہ جو ان کے اوپر تشدد ہوا ہے کہ وہ کیوں، کس طرح ہوا، کس طرح ہوا آپ سمجھتے ہیں، اور کیا اس پہ آپ فیلنگ کرتے ہیں، آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا دیں، مہربانی۔